الحمدللہ بہت پرمغز بیان حجت الاسلام والمسلمین مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب کا۔ حضرات، ایک بڑا اہم یہ گوشہ ہے، پہلو ہے کہ خطیب اکبر نے بمبئی میں ایک ممبر پہ 58 سال اشرا پڑھا، لیکن یہ صرف اور صرف بمبئی کے لیے کہا جاتا ہے۔ میں کم سے کم سلطان المدارس، جامعۃ التبلیغ اور امیر العلماء کے جشن کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم 50 سال تو انہوں نے سلطان المدارس میں بغیر کسی بریک کے اور بغیر کسی وقفے کے ہر سال انہوں نے جشن پڑھا، جو ہمارے ہاں 19 شعبان کا جشن ہوتا تھا، پھر 21 شعبان کو ہونے لگا۔ امیر العلماء کے ہاں جشن کا یہی حال ہے، اور جامعۃ التبلیغ میں بھی۔ اور میرے خیال سے اسی مجمع سے ابھی 10 لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ خطیب اکبر تو ہمارے ہاں بھی کم سے کم 20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری سالانہ مجالس کو پڑھتے تھے۔ میرے خیال سے یہ اب آپ کسی ذاکر کے ہاں نہیں پائیں گے، 2-3 سال تک تو وہ نبھا سکتا ہے، پھر وہ اس کے ہاں وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن خطیب اکبر جہاں پڑھ رہے ہیں، یہی نہیں آپ یورپ میں، امریکہ میں چلے جائیں تو وہاں لوگ کہیں صاحب اتنے برس تو ہم نے ان کو سنا ہے۔ تو یہ ایک معجزہ ہے، یہ اہل بیت کا صدقہ ہے اور کرم ہے، ان پہ خاص عطا ہے کہ انہوں نے جہاں پڑھا اس تسلسل کو آخری سانس تک۔ بلکہ غالب والا شعر کہ گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی مجلس و ماتم میرے آگے، رہنے دو ابھی مجلس و ماتم میرے آگے۔ تو وہ آخری سانس تک مجلس و ماتم سے وابستہ رہے۔ اور پھر ان کا وہ ایک جملہ یہ عرض کر دوں کہ چونکہ چیزیں آن ریکارڈ یہاں محفوظ ہو رہی ہیں، ان کی زندگی کی غالباً سب سے طویل مجلس اگر کہیں ہے تو وہ میرے وطن عزیز جلال پور کی مجلس ہے، جس کے لیے ایک گواہ اس وقت خطیب العرفان موجود ہیں۔ اس لیے میں کہہ دے رہا ہوں تاکہ وہ محفوظ رہے۔ 4 گھنٹے 20 منٹ مسلسل ایک ممبر سے، نہ کوئی سامے میں سے اٹھ کے گیا، نہ کسی کو کوئی ذرا سا بھی یہ ایسا کسی نے پہلو بدلنا لوگ بھول گئے۔ 4 گھنٹے 20 منٹ روضہ قاسم جلال پور کی وہ مجلس، جسے وہاں کے بزرگ آج بھی یاد رکھے ہوئے ہیں۔ یہ 4 گھنٹے 20 منٹ تک ایک انسان ممبر سے ایک مجمع کو خطاب کرنا شاید تاریخ خطابت کا یہ ایک اکلوتا نمونہ ہو۔ میں چاہوں گا کہ اس طرح کی چیزیں جو آ رہی ہیں یا جو جن گھروں میں وہ مسلسل پڑھتے تھے ان کو بھی محفوظ کیا جانا چاہیے۔ اب آئیے، اب ہم چلتے ہیں۔ ایک رسم ہے شکریہ کی، حالانکہ یہ میں اس کو قطعاً نہیں کہوں گا کہ وہ شکریہ ادا کریں، اس لیے کہ ہم سب آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن پھر یہ چاہیں گے کہ صاحب عزا کی حیثیت سے خطیب العرفان جناب صدر کی اجازت سے یہ جلسہ تعزیت والا مکمل ہوتا ہے، اور پھر مجلس عزا کی طرف ہمارا اگلا مرحلہ ہوگا۔ لیکن ایک بات یہ عرض کرنے کا جی چاہتا ہے کہ صرف اور صرف خطیب اکبر ہی نہیں، بلکہ باپ کے ساتھ ماں کی خدمت کا بھی جو حق ادا ان چاروں اولادوں نے کیا ہے، چاہے وہ اعجاز بھائی ہوں، چاہے وہ یعصوب بھائی ہوں، چاہے طیب بھائی ہوں، چاہے فیروز بھائی ہوں، جس طریقے سے آپ نے وہ واقعی جو اہل بیت کی تعلیمات ہیں اور اہل بیت کا جو شعار ہے اس کو جس طریقے سے آپ نے پیش کیا، اللہ ہر بیٹے کو وہ توفیق عطا کرے کہ وہ اپنے والدین کی اسی طرح سے خدمت کرے۔ اب میں کیا عرض کروں، اب تو میرے لفظ بھی کھو رہے ہیں۔ پھر وہی مرزا دبیر کا ایک سلام کا مقطع مجھے یاد آ رہا ہے، اور میں اس مقطع کے ساتھ میں، چونکہ مقطع کا مرحلہ ہے، میں چلوں گا۔ شکریہ قطعاً نہیں میں کہوں گا، نہ اس بات کو ہم لوگ پسند کریں گے کہ آپ سے یہ بات کہی جائے، مگر وہ مقطع کے طور پہ مرزا دبیر کا ہی سلام پھر مجھے ملا۔ ایک بیت خطیب العرفان کے لیے کہی تھی، اب اس زمین میں عرض کریں گے پھر اے دبیر، اب اس زمین میں عرض کریں گے پھر اے دبیر، اس وقت اختیار میں تب رواں نہ تھی، اس وقت اختیار میں تب رواں نہ تھی۔